دو چیزیں میری دشمن ہیں، نفس امارہ اور شیطان۔ یہ دونوں اللہ سے رابطہ روک دیتے ہیں۔ آپ آگے آ جائیں اور ان کو وہاں بٹھائیں۔ ایک طریقہ ان سے بچنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول کو چھوڑ کر آگے آ جائیں اور اس ماحول کو چھوڑ دیں جس ماحول میں امارہ اور شیطان ہے۔ امارہ اور شیطان یہ دو چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ شیطان میرا اللہ سے رابطہ نہیں ہونے دیتا، تو اس بات پہ غور کریں، وہ دراصل اللہ کو نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ کسی آدمی کو کہہ رہا ہے۔ اس کو کسی آدمی نے دعوت دی ہے کہ تو اللہ سے رابطہ کر، تو وہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، یہ میرا رابطہ ہونے نہیں دیتا۔ یہ دعوت باہر سے آئی ہے۔ اگر دعوت اندر سے آ گئی تو سب خود بخود ہو جائے گا۔ کسی کے کہنے پر یہ رابطہ نہ رکھو۔ آپ اللہ سے رابطہ کیوں چاہتے ہیں؟ یہ کس نے کہا ہے کہ اللہ سے رابطہ رکھو؟ جس کے جواب میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ شیطان کرنے نہیں دیتا، تو یہ کہیں سے دعوت آئی ہے۔ یہ دعوت غلط ہے۔ دعوت دینے والا اگر چاہتا ہے تو وہ کروا لے گا، اور اگر دعوت اندر ہے تو اللہ خود کر لے گا۔ باقی تو سب سوال جواب ہیں، بحث ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے رابطہ رکھو تو یہ اس کا کام ہے کہ وہ نفس امارہ سے نجات دلوا دے۔ اگر اندر والا یہ کام کرائے گا تو وہ ہر چیز چھڑوا دے گا۔ وہ ایسے ہوگا جیسے کوئی غم میں چیخ مار دے۔ لوگ کہیں گے کہ نہ رو، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو غم رو رہا ہے، میں نہیں رو رہا۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی فارمیلٹی نہیں رہتی۔ اسی طرح جس کو نیند آ جائے وہ جاگتے ہوئے لوگوں کے درمیان سو جاتا ہے، ابھی تک بول رہا تھا اور پھر کہتا ہے کہ میں سونے لگا ہوں۔ اسے کہیں کہ باقی سارے مہمان جاگ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بے شک سب جاگتے جائیں، مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ اسی طرح نفس امارہ ہر چیز کو چھوڑ کے، ماحول کو چھوڑ کے پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ نفس امارہ ایک جواز ہے اور کسی کی دعوت کا انکار ہے۔ مثلا آپ کے پاس کوئی تبلیغی مقام آئے، کوئی جماعت آئے اور کہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو آپ کہیں گے کہ میرے ساتھ تو نفس امارہ لگا ہوا ہے، ہم تو دنیا کے نظام میں ہیں، تم اللہ والے ہو، تم اپنا کام کرو۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو وہ ماحول ناپسند ہے۔ اگر آپ کو اپنی پسند کا کوئی ساتھی مل جائے، کوئی اور چہرہ مل جائے تو بھی آپ کاروبار چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر پسند کا کبوتر مل جائے تو انسان اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے۔ آسمان اگر نگاہوں میں ہو تو پاؤں سے رستہ نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز پسند آ گئی تو پھر رکنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ آپ کو کوئی پسند ہی نہیں آیا، نہ دعوت دینے والا پسند آیا اور نہ دعوت پسند آئی، لہذا یہ جواز ہے۔ ورنہ اگر کوئی شے پسند آ جاتی تو آپ اس کے پاس بھاگ جاتے۔ اس لیے ایک بات اس میں وارننگ کے طور پر کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو آپ پسند نہیں کر رہے وہ آپ کو قبول کر رہی ہو، پھر اس بات کا خطرہ ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ تم جہاں چوائس رکھ رہے ہو اس کے چوائس میں تم نہ ہو۔ عام طور پر بہت ساری محرومیاں، اداس محرومیاں ان لوگوں کے پاس ہوتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو قبول نہیں کیا، اس میں بڑی خامی تھی۔ مدعا یہ کہ ناپسند کرنے کے عمل میں تم ناقبول ہو جاتے ہو۔ اس لیے بات یہ دیکھو کہ کیا وہ ماحول آپ کو قبول کر رہا ہے۔ یہ ماحول بہت پیچھے سے آتا ہے، بڑی اجازت سے آتا ہے۔ جب ادھر سے حکم نامہ آتا ہے تو آپ لوگ اسے قبول کر لیتے ہو۔ اس کی انتہائی شکل اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ پر راضی ہو گئے، اللہ ہی تو ان پر راضی تھا، یعنی کہ اللہ تھا ہی ان پر راضی جو اللہ پر راضی ہو گئے۔ جو چیز آپ نے مانگی اسی چیز نے آپ کو بلایا ہے۔ بلانے والا دراصل وہی ہے جس کی تلاش میں تم نکلنے والے ہو۔ تو دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو ابھی تک کسی نے کیوں نہیں بلایا۔ وہاں نفس امارہ نہیں رہتا۔ اگر آپ انوالو ہو جائیں تو امارہ کہاں، محبت ہی تو امارہ کو نکالتی ہے۔ شیطان بھی یہاں سے نکل جاتا ہے۔ پھر شیطان کیسا؟ شیطان جو ہے یہ ریلوکیٹنٹ انسان کا اپنا ہی نام ہو جاتا ہے۔ ریلوکیٹنٹ یعنی ہچکچاہٹ ہونا ہی شیطان ہے۔ آپ دعوت دینے والے کو دریافت کریں کہ دعوت دینے والا کون ہے۔ شوق جب تک شریک سفر نہ ہو منزل نہیں ملتی۔ یہ باہر کی دعوت نہیں ہے بلکہ یہ اندر کی دعوت ہے۔ تلاش کرتا رہا دشت میں جسے آہو، وہ منزلوں کی مہک تھی کہ ذات کی خوشبو، تو وہ خوشبو اس کی اپنی ہے، مگر وہ ہرن بھاگا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے، کہتا ہے ادھر سے خوشبو آ رہی ہے تو ادھر بھاگ پڑتا ہے، تو اسے بتاتے ہیں کہ تیری اپنی
اپنی ناف کی خوشبو ہے، یہ نافہ تمہارا اپنا ہے۔ جب آپ کو اپنی خوشبو مست کرے گی تو پھر آپ کہیں گے کہ مجھے ہر طرف سے پیغام آ رہے ہیں، بلایا جا رہا ہے، قوالی سننے کو طبیعت ہے، ہر طرف سے تبلے کی آواز آ رہی ہے۔ محفل ذکر کو دیکھو تو وہاں بھی ذکر اور یہاں بھی ذکر، اور گناہ کی تلاش میں جاؤ تو سارا لاہور سینماؤں سے بھرا ہوا ہے، بلکہ ویڈیو سے بھرا ہوا ہے، اور نیکی کی تلاش میں جاؤ تو سارا لاہور نیک ہے۔ آپ اپنی تلاش کا رخ جو بنائیں گے وہی سارا ماحول بنا لے گا۔ کاروبار کرو گے تو سارا شہر ہی کاروبار کرنے لگ جائے گا۔ غم لے کے نکلو گے تو ہر آدمی اپنا غم بیان کرنے لگ جائے گا۔ ایک آدمی اگر کہے گا کہ مجھے پیٹ میں کہیں پہ درد ہے تو اگلا کہے گا کہ مجھے بھی پیٹ کے اس کونے پہ درد ہے۔ ذرا صحت کا یا کوئی دکھ بیان کرو تو سارے لوگ دکھ بیان کرنے لگ جائیں گے۔ آپ تھوڑی سی ہنسی شروع کر دیں تو سارے ہی خوش ہونا شروع کر دیں گے۔ آپ اور کچھ نہ کرو، صرف میز پر تاش رکھ دو، کچھ دیر بعد سارے فٹافٹ کھیلنے لگ جائیں گے۔ جیسا ماحول ہوگا ویسا کام شروع ہو جائے گا۔ اس لیے جب اللہ کی تلاش کرنے والا واقعی اللہ کی تلاش میں نکلے تو سارا ماحول ہی اللہ ہے، پھر شیطان کدھر سے آئے گا؟ جو اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں شیطان ان کی راہ میں نہیں آتا، شیطان تو ان لوگوں کی راہ میں آتا ہے جو دنیاوی تمنا کرتے ہیں۔ شیطان بیچاری نے تو کبھی رکاوٹ کی نہیں، مگر وہ دنیا دار کی تو مدد کرتا ہے اور دین والے کی راہ میں آتا نہیں ہے۔ وہ دنیا داروں کا معاون ہے اور دین والوں کی راہ میں آتا نہیں ہے، اس لیے شیطان رکاوٹ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوا تو شیطان کبھی رکاوٹ نہیں بنا۔ میری بات پکی طرح سمجھ لو کہ شیطان رکاوٹ نہیں بنتا۔ رکاوٹ کون ہے؟ جس میں اللہ کے سفر کی خواہش نہیں ہے، سفر کا تقاضا نہیں ہے۔ شیطان دنیا دار کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اسے اور انوالو کرتا رہتا ہے، اور جو دین کی راہ میں چل پڑے انہیں تو جلدی جلدی دین کی راہ پر چلاتا ہے۔ ایک بزرگ کی صبح کی نماز لیٹ ہونے لگی، قضا ہونے لگی تو شیطان نے ان کو جگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ تو شیطان ہے اور نماز کے لیے جگا رہا ہے۔ شیطان نے کہا کہ نماز قضا ہو رہی ہے، جلدی پڑھ لو۔ پوچھا کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا کہ جب اس دن قضا ہو گئی تھی تو آپ نے رو رو کے درجات میں اضافہ کر لیا تھا، میری جان بخشی کرو اور آپ وقت پر ہی پڑھ لو، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو شیطان رکاوٹ نہیں کرتا، رکاوٹ آپ خود ہی کرتے ہیں۔ یو اسٹینڈ ان یور اون وے، آپ اپنے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ ہی اپنے دوست ہیں اور آپ ہی اپنے دشمن ہیں۔ آپ ہی اللہ والے بنیں گے اور آپ ہی دنیا والے بنیں گے، بلکہ اپنی نجات کا فائنل فیصلہ اپنے علم سے آپ خود ہی لکھ لیں۔ سوچو کہ کیا آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے نجات ملتی ہے؟ اگر وہ کام نہیں ہو رہا تو پھر آپ توبہ کر لیں۔ اگر نجات مخدوش ہے تو توبہ کا سفر کریں، اور اگر نجات کی امید ہے تو الحمدللہ پڑھیں، استغفر اللہ پڑھو تاکہ نجات ہو۔ نجات ہو سکتی ہے، ہوگی، خیر ہے، نجات ہو جائے گی۔ اگر یہ خیال آ جائے کہ شیطان درمیان میں آ رہا ہے تو استغفر اللہ پڑھو، لا حول ولا قوت پڑھو، تو بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان ایک جگہ پر بڑا دھوکہ دیتا ہے، اس آدمی کو جو نیک مشہور ہو اور نیک نہ ہو۔ ایسا آدمی شیطان کی خوراک ہے۔ ایک دفعہ کسی پیر صاحب کا ایک مرید محفل سے ایبسینٹ ہو گیا، کئی دن نہ آیا۔ پیر صاحب نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ کسی نے بتایا کہ آپ کی دعا سے اس کے درجات میں اضافہ ہو گیا، کشادگی ہو گئی، اس کے حجابات ٹھیک ہو گئے اور وہ نئے درجات میں چلا گیا۔ پیر صاحب نے اسے بلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آپ کی دعا سے فضل ہو گیا، اب میں رات کو بہشت کی سیر کرتا ہوں۔ ایک بزرگ مجھ پر بڑے مہربان ہیں، وہ آتے ہیں لے جاتے ہیں، بس آپ کی دعا ہے۔ پیر صاحب نے کہا کہ آج تو بہشت میں جائے تو یہ لفظ پڑھنا۔ جب اس نے وہ لفظ پڑھا تو دیکھتا ہے کہ بہشت کی بجائے کوڑا کرکٹ والی گندی جگہ پر کھڑا ہے، اور وہ جو مرد درویش تھا وہ ہنس رہا تھا۔ تو وہ پیر صاحب کے پاس بھاگا آیا، کہتا ہے کہ یہ کیا تھا؟ انہوں نے آیت پڑھی کہ جو آدمی ہمارے ذکر سے، یاد سے غافل ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان نافذ کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں۔ تو وہ آدمی جو نیک مشہور ہو اور ریاکاری کرے، نیکی کا بھرم بنائے، جنرلی اندر سے نیک نہ ہو، وہ شیطان کے نرغے میں ہوتا ہے۔ شیطان آپ کی زندگی میں کئی شکلوں میں آتا ہے، مثلا دوست کی شکل میں، آرزو کی شکل میں، آرام پرستی کی شکل میں، شہرت حاصل کرنے کی تمنا میں، لوگوں کو ڈرانے میں، لوگوں کے حلقے میں رہنا اور سنجیدگی سے تنہائی اختیار نہ کرنا، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا، حق والے کا حق نہ دینا،
پیسے کی امانت نہ لوٹانا، تو یہ شیطان ہے۔ یعنی کہ جس نے یتیم کا مال کھا لیا وہ خود ہی شیطان ہے، تو آپ کا اپنا عمل شیطان ہوتا ہے۔ شیطان اگر ویسے ہی آ جائے تو یہ بڑے مقام کی بات ہے، یہ تو بڑے بزرگوں کے پاس آتا ہے، یہ عام آدمی کے پاس نہیں آتا۔ بڑے لوگ ترستے رہے کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ ہے کیا چیز، تو انہیں بتایا گیا کہ شیطانی عمل کرنے والا تمہارا دوست تو نظر آ سکتا ہے مگر شیطان نظر نہیں آ سکتا، یہ تو بہت بڑے بزرگوں کے پاس جاتا ہے، باقی تو خود ہی کرتے رہتے ہیں ایسے کام، تو شیطان درمیان میں نہیں آ سکتا، نفس امارہ بھی نہیں، آپ خود ٹھیک ٹھاک رہیں۔ یہ سوال اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ اگر کسی ماحول میں یہ محسوس ہو کہ میرے ساتھ ابلیسیت یا رکاوٹ آ گئی ہے تو ماحول بدل لو، اس ماحول سے مہاجر بن جاؤ، ہجرت کر جاؤ تاکہ سب درست ہو جائے، اور دعا کرو کہ کوئی ساتھی مل جائے۔ اگر کوئی اور ساتھی مل گیا تو ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ دعا کرو کہ نیک تمنا ملے، نیک ساتھی ملے، نیک سنگت ملے۔ نیک سنگت آپ کو نیک منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی بزرگ ہو، سچ مچ کا کوئی پیر ہو، جینون ہو، سچا ہو، اب جہاں صداقت بیان ہو رہی ہے تو وہاں کا لنگر پکانے والا، تندور والا نہیں جانتا کہ پیر صاحب کیا کر رہے ہیں، اسے کچھ پتا نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، نیک ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، وہ صرف روٹی پکاتا جاتا ہے، مگر وہ اس سنگت میں سنگت کا حصہ ہے، اور وہ سفر میں اس طرح شامل ہے جیسے باقی لوگ شامل ہیں۔ اسی طرح مسجد کے اندر جو صف بچھانے والا ہوتا ہے، اگر اسے یہ پتہ نہ ہو کہ جماعت کیسے کرائی جاتی ہے تو بھی وہ عین اس قافلے میں شامل ہے، کیونکہ وہ صف بچھاتا ہے اور مسجد کی صفائی کرتا ہے۔ تو بعض اوقات قافلے میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جنہیں قافلے کا مفہوم بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے سنگت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو عبادت جیسا مفہوم دیتی ہے، عبادت کی تاثیر دیتی ہے۔ تو آپ سنگت میں بیٹھ جائیں، وہاں آپ ذکر نہیں کر رہے بلکہ صرف بیٹھے ہیں۔ ذکر کی آواز ہی تو ذکر ہے، قرآن تو سننے کا فرض ہے، بولنے کا اتنا فرض نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ صرف بیٹھے ہوئے ہیں، ارد گرد قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ قرآن کی تاثیر میں ہیں۔ گویا کہ جگہ، شخص، سنگت اور دوستی خود بخود آپ کو اس راستے پر لے کر چلتے ہیں۔ اس لیے آپ دعا یہ کیا کریں کہ آپ کو نیک سنگت مل جائے، دعا یہ کیا کریں کہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں۔ آپ یہاں پر سب کچھ چھوڑ کر جائیں گے، دھیان یہ رکھنا کہ کہیں ایسی چیز نہ چھوڑ جاؤ جو آنے والوں پر وبال بنے۔ آنے والوں کو بغیر گناہ کی سزا نہ دو، انہیں اگر ناجائز پیسہ دے جاؤ گے تو ان بیچاروں کو سزا ہو جائے گی۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو آپ ناجائز رزق لا کے کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بسم اللہ کرو۔ رزق ناجائز ہوتا ہے تو وہ بیچارہ کیا بسم اللہ کرے گا؟ تم نے معصوم کو کل کر دیا، مار دیا، تو معصوم کو پاکیزہ رزق دو۔ اولادیں معصوم ہیں، ان کو پاکیزہ رزق دو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عاقبت درست رہے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ شیطان اور نفس امارہ نہ رہے۔ نفس امارہ محبت سے نہیں رہتا، حادثہ ہو تو نہیں رہتا۔ مثلا پہلے رات کو نیند آ جاتی تھی، نفس غلبہ پا جاتا تھا۔ ایک رات نیند نہیں آئی، پوچھا کہ کیوں؟ کہتا ہے پیٹ میں درد ہے، تو وہ جاگ کر رات کو دعا مانگتا ہے۔ رات کو اللہ کا اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی اس وقت جس کو ہم معاف کریں۔ ایک بیچارہ پیٹ درد کی وجہ سے جاگ رہا تھا، وہ بھی معاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ایسے کام ہیں کہ جاگنے والے تو ویسے ہی جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بیچارہ درد کی وجہ سے جاگ رہا تھا، چیخ رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، تو وہ بھی معاف۔ تو یہ سنگت کی بات ہے، میلے کی بات ہے، وقت کی بات ہے۔ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ آپ خوشبو والے کے پاس، عطار کے پاس جا کے بیٹھو گے تو خود بخود ہی خوشبودار ہو جاؤ گے، اور کوئلے والے کے پاس بیٹھو گے تو کہیں نہ کہیں کالک لگ جانے کا اندیشہ ہے۔ تو آپ اچھی سنگت اختیار کیا کریں، اس لیے سب بہتر ہو جائے گا۔ اچھی سنگت بھی نفس امارہ کا علاج ہے، ذکر میں انوالو ہونا نفس امارہ کا علاج ہے، یعنی محو ہو جانا، کسی بھی کام میں محو ہو جانا۔